السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد سائم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک وسیع و عریض صحرا جسے صحرائے اعظم یا سہارا ڈیزرٹ کہتے ہیں، اس کے بارے میں دلچسپ اور حیران کن حقائق سے آگاہ کریں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کتنا بڑا ہے، کب وجود میں آیا، اس کے اونچے اونچے ریت کے ٹیلے اپنے اندر کون سے راز چھپائے ہوئے ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہاں کتنے دریا، جھیلیں اور قبائل موجود ہیں۔ دوستو، شمالی افریقہ کے ایک وسیع رقبے پر پھیلا دنیا کا سب سے بڑا صحرا، جہاں شدید گرمی ہوتی ہے اور شدید برف باری بھی پڑتی ہے۔ دوستو، صحرا زمین کا ایسا اجاڑ اور بنجر خطہ ہوتا ہے جہاں بارشیں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں، جہاں زندگی بہت ہی مشکل سے گزرتی ہو۔ ریتلے علاقے کے علاوہ برفانی اور خشک پہاڑی علاقہ بھی صحرا میں شامل ہوتا ہے۔ دوستو، صحرائے اعظم کو دنیا کے دو بڑے صحرا ارکٹک اور انٹارکٹیکا کے بعد تیسرا اور گرم ریتلے صحراؤں کا سب سے بڑا صحرا کہا جاتا ہے۔ 92 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلا یہ وسیع و عریض ریت کا سمندر 11 ملکوں پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ صحرا مشرق اور مغرب تقریباً 4800 کلومیٹر لمبا ہے، جبکہ یہ شمال سے جنوب 800 سے 1200 کلومیٹر لمبا ہے۔ دوستو، اس کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ دنیا کے کل رقبے کا 8% حصہ ہے۔ چائنا، USA اور صحرائے اعظم کا رقبہ تقریباً برابر ہے۔ ریسرچ کے مطابق پچھلی ایک صدی میں اس کے رقبے میں 10% اضافہ ہوا ہے اور مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ دوستو، ویسے تو صحرا کو عرف عام میں صحارا کہا جاتا ہے، جو کہ عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن اس کے مختلف علاقوں کے اپنے اپنے نام بھی ہیں اور مقامی لوگ انہیں اسی نام سے پکارتے ہیں۔ دوستو، اس ریت کے سمندر کی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں ریت کی مقدار صرف 25% ہے، جبکہ 75% علاقہ پتھریلی زمین، نمکیات اور چٹانوں اور پہاڑی علاقہ جات پر مشتمل ہے۔ صحارا کا سب سے اونچا مقام آتش فشاں پہاڑ ایمی کوزی ہے، جس کی بلندی 3000 میٹر سے بھی زیادہ ہے۔ صحارا کا سب سے نچلا مقام مصر میں موجود ہے، جو کہ سطح سمندر سے 133 فٹ نیچے ہے۔ دوستو، صحارا سارا سال خشک ہی رہتا ہے، لیکن اس کے جنوب اور شمال میں تھوڑی بہت بارشیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس صحرا کا اوسطاً درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے، جبکہ اس کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 58 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یہاں پر دن کے مقابلے میں رات کو زیادہ ٹھنڈ پڑتی ہے، جبکہ کچھ علاقوں میں اتنا ٹھنڈ پڑتی ہے کہ برف بھی جم جاتی ہے۔ یہاں رات کو کم سے کم درجہ حرارت -6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ صحارا ریگستان کی سب سے حیران کن اور دلچسپ چیز اس کے بڑے بڑے ریت کے ٹیلے ہیں۔ یہ ٹیلے زیادہ تر گریٹ ایسٹر ایرک میں موجود ہیں۔ ان کی اونچائی 200 میٹر تک ہو سکتی ہے۔ تیز ہوا اور خوفناک آندھیوں کے باعث یہ ٹیلے اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں۔ یہاں آندھیاں 2 دن تک مسلسل چلتی رہتی ہیں اور صحرا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان طوفانوں کی اونچائی 1500 میٹر تک ہو سکتی ہے، اور ان طوفانوں کی شدت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 2011 میں آنے والے طوفان نے 1100 کلومیٹر کا رقبہ گھیر لیا تھا۔ اس صحرا کی عمر پہ ہمیشہ اختلاف رہا ہے۔ کچھ ماہرین کے مطابق آج سے 3 ملین سال پہلے یہ وسیع و عریض میدان خشک ہو کر صحرا کی شکل اختیار کر گیا تھا، لیکن آج اس صحرا کی جو شکل ہمارے سامنے ہے، اس کے بارے میں تمام ماہرین کا کہنا ہے کہ
یہ 2000 سال سے ہی ایسا ہے۔ اس ریت کے سمندر میں زندگی کا تصور ناممکن ہے، لیکن یہاں پر کچھ قبائل بھی موجود ہیں۔ ان خانہ بدوش قبائل میں رہنے والے افراد کی تعداد 25 لاکھ ہے۔ ان میں کچھ قبیلوں کے شواہد بھی ملتے ہیں جو یہاں صدیوں سے آباد ہیں، اور ان میں سب سے مشہور قبیلہ بربر ہے۔ یہ قبیلہ صحرا کے شمال میں پایا جاتا ہے، جن کا ذریعہ معاش اونٹ اور بھیڑ بکریاں ہیں۔ یہاں ایک اور قبیلہ توریگ ہے جو اپنی جنگجو صلاحیت اور بہادری کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ یہاں مشرق میں ایک قبیلہ مورس ہے جس کی زیادہ تر آبادی اسلام سے جڑی ہوئی ہے۔ دوستو، اس صحرا میں نہ صرف انسان رہتے ہیں بلکہ جانوروں اور پرندوں کی بھی کئی اقسام پائی جاتی ہیں۔ جانوروں میں اونٹ، بھیڑ، بکریاں اور بھینسوں کی کئی اقسام موجود ہیں، اور پرندوں میں عقاب، شاہین اور الو کی کئی اقسام شامل ہیں۔ یہاں پر ریپٹائلز بھی پائے جاتے ہیں جن میں سانپ، بچھو، مکڑی وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر نباتات اور خشک موسم کی سبزیاں بھی اگتی ہیں، اور جہاں پر بارشیں ہوتی ہیں وہاں پر کئی درخت اور جڑی بوٹیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ صحرا میں 90 ایسے نخلستان بھی موجود ہیں جو کھجوروں کے درختوں سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ دوستو، اس صحرا کے بارے میں چند دلچسپ حقائق میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ 20,000 سال میں ایک بار سرسبز ہو جاتا ہے۔ ایسا یہ زمین کی گردش میں تبدیلی کے باعث ہوتا ہے۔ سائنس کا ماننا یہ ہے کہ 15,000 سال کے بعد یہ پھر سے سرسبز ہو سکتا ہے۔ دوستو، اس ریت کے سمندر میں پچھلی نصف صدی میں 2 بار برف باری بھی ہو چکی ہے۔ یہاں پہلی بار 1970 اور پھر 2012 میں برف باری ہوئی تھی۔ اس ریگستان میں 20 جھیلیں بھی موجود ہیں، جبکہ صرف ایک جھیل چیڈ کا پانی پینے کے قابل ہے۔ دوستو، اس صحرا میں ایک ریلوے ٹریک بھی موجود ہے جس کی لمبائی 704 کلومیٹر ہے، جس کو موریتانیہ حکومت نے بنایا۔ اس پر دنیا کی سب سے بڑی ٹرین، جس کی لمبائی 2500 میٹر ہے، وہ چلتی ہے۔ سہارا ڈیزرٹ کے اس طویل ترین میدان کو امریکہ کے ایک مہم جو نے 1986 یعنی 1986 میں عبور کیا تھا۔ اس نے 4500 میل کا فاصلہ ایک اونٹ پر کیا تھا۔ مائیکل تقریباً 3 سال تک سوڈان کے خانہ بدوش قبائل کے ساتھ رہا تھا۔ سہارا ڈیزرٹ میں 2 دریا بھی بہتے ہیں، جن میں ایک نائجر اور دوسرا دریائے نیل ہے۔ دریائے نیل 1500 کلومیٹر کا سفر اس ریگستان سے طے کرتا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایک دلچسپ ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہم ایسی اور دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز آپ کے لیے لا سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔